السلام علیکم دوستوں، ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اور جو آج کا ٹاپک ہے یہ آپ کے لیے انتہائی انٹرسٹنگ ثابت ہوگا، کیونکہ دوستوں آج ہم جن شخصیات کا ذکر کریں گے وہ شخصیات انسانی تاریخ کی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی موت انتہائی الگ طریقے سے ہوئی، اور ان کی موت ان کے کام اور ان کے رتبے کے حوالے سے انتہائی عجیب تھی۔ تو دوستوں آج ہم جس شخصیت کا سب سے پہلے ذکر کریں گے ان کا نام تھا خالد بن ولید۔ دوستوں یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ خالد بن ولید انسانی تاریخ کے عظیم ترین سپہ سالار گزرے ہیں۔ دوستوں یہ ایک ایسے مسلمان سپہ سالار تھے جنہوں نے زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہاری، یہ ہمیشہ جنگ جیتتے تھے اور ان کی حکمت عملی ناکام نہیں ہوتی تھی۔ ان کے دشمنوں کو بھی یقین تھا کہ اگر خالد بن ولید سپہ سالار بن کر ان کے سامنے آئے تو ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جتوا سکتی۔ کیونکہ خالد بن ولید انتہائی کامیاب سپہ سالار تھے۔ لیکن دوستوں آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ خالد بن ولید کی وفات جنگ میں نہیں ہوئی، یہ ایک عام سی بیماری میں بستر پر وفات پا گئے، اور انہیں آخری عمر میں اس بات کا انتہائی دکھ تھا اور انہوں نے اس پر تاریخی جملے بھی کہے تھے۔ دوستوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے خالد بن ولید کی یہ انتہائی خواہش تھی کہ وہ جنگ میں شہید ہوں اور انہیں شہادت کا رتبہ ملے۔ اور آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ خالد بن ولید کی کمر پر اگر 2 انگلیاں رکھی جائیں تو اس کے بعد ایک تلوار کا زخم ہوتا تھا، اور پھر 2 انگلیاں رکھی جائیں تو پھر ایک تلوار کا زخم، یعنی ہر 2 انگلیوں کے بعد ایک تلوار کے زخم کا نشان تھا۔ لیکن اس کے باوجود خالد بن ولید کی شہادت جنگ میں نہیں ہوئی، یہ ایک انتہائی عام سی بیماری میں اس دنیا سے گزر گئے۔ تو دوستوں ہماری ایک دوسری شخصیت جو ہیں ان کا نام تھا جان ایف کینیڈی۔ دوستوں جان ایف کینیڈی امریکہ کے ایک صدر گزرے ہیں۔ دوستوں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے صدر جو بھی بنتا ہے، جو بھی انسان، جو بھی شخصیت امریکہ کے صدر ہوتی ہے، اس کی سیکیورٹی دنیا کی ٹائٹ ترین سیکیورٹیز میں سے ایک ہے۔ انہیں کوئی نقصان پہنچانا تو دور، انہیں ٹچ کرنا بھی دنیا کا انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ملک ہے اور وہ اپنے صدر کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ لیکن دوستوں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دور صدارت میں ہی جان ایف کینیڈی کو ایک عام سے آدمی نے ایک عام سی پسٹل سے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ دوستوں اب ہم اپنی تیسری شخصیت کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری تیسری شخصیت کی موت بھی کچھ کم عجیب نہیں۔ ان کا نام تھا قطب الدین ایبک۔ یہ ہندوستان کے ایک بہت ہی شاندار اور عظیم بادشاہ گزرے ہیں۔ قطب الدین ایبک گھڑ سواری میں انتہائی ماہر تھے۔ یہ اگر گھوڑے کو کسی راستے سے لے کر جائیں اور واپس اگر اسی راستے سے لے کر آئیں تو گھوڑا انہی نشانوں پر پورے برابر پاؤں رکھتا تھا جن نشانوں پر وہ چل کر گیا تھا، یعنی جب وہ گیا تو اس کے جو نشان پڑے واپس آتے ہوئے گھوڑا بالکل انہی نشانوں پر پاؤں رکھتا تھا۔ ان کے بارے میں کہنا تھا کہ یہ جانوروں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، لہذا انسانوں کو غلام بنانا ان کے لیے تو ایک مذاق سی بات ہے اور ان کے لیے انتہائی آسان بات ہے۔ لیکن دوستوں اتنے شاندار گھڑ سوار ہونے کے باوجود بھی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، بلکہ انتہائی حیرانی ہوگی کہ ان کا انتقال اور ان کی موت گھوڑے سے گر کر ہوئی تھی۔ یہ گھوڑے سے گرے، ان کے سینے پہ شدید ترین ضرب لگی اور یہ اس دنیا سے، اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ دوستوں ہماری جو چوتھی اور آخری شخصیت ہے جن کی موت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کا نام تھا ہمایوں۔ یہ بھی ایک مغل بادشاہ گزرے ہیں۔ دوستوں یہ کافی عرصہ حکمران رہے، بادشاہ رہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کی موت کسی بھی جنگ میں نہیں ہوئی، کسی بھی سازش کا شکار ہونے کے بعد نہیں ہوئی، بلکہ ان کی موت چھت سے گرنے، سر پھٹنے کی وجہ سے اور سر میں فریکچر آنے کی وجہ سے ہوئی۔ دوستوں تو یہ تھی ان بادشاہوں کے بارے میں اور ان تاریخی شخصیات کے بارے میں اور ان کی موت کے بارے میں کچھ دلچسپ اور عجیب حقائق۔ تو دوستوں ہم اگلی ویڈیو میں اگلے نئے ٹاپک، اگلی نئی سیریز کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔